بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، کل ہم لوگ نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں۔ کون سا سال شروع ہوگا؟ 2019۔ اور اس نئے سال پر ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر، کوئی کسی کو پھول بھیج رہا ہے، اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آنا شروع ہو گیا۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ لکھ کے بھیجا کہ کل آپ سے ملنے والے اور بات چیت کرنے والے اور کارڈ بھیجنے والے اور مبارکبادی پیش کرنے والے بہت لوگ ہیں، تو آج میں بھیج دیتا ہوں تاکہ ٹھیک سے دیکھ لیں، ایڈوانس، سمجھ رہے ہیں۔ اور کچھ اور بھی کام کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہوئی نا۔ دوسری چیز، لوگ پکنک منانے نکلتے ہیں، لڑکا ہو لڑکی ہو سب لوگ جاتے ہیں پکنک منانے۔ تیسرا کام بھی کیا جاتا ہے، کیا؟ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی جس کو کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ کوئی پٹاخہ چھوڑ رہا ہے، کوئی آگ جلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ چوتھی بات بھی ہے اس کے اندر، کیا؟ کہ کچھ غلط خیال بھی ہے اس سلسلے میں۔ دیکھیے گا کتنے گھروں میں، چونکہ گھروں کا تو فرق ہوتا ہے، سماج کا بھی فرق ہوتا ہے، تو کچھ گھروں میں کیا کیا جاتا ہے، جو پرانے آئٹمس ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے، نیا داخل کیا جاتا ہے۔ یہ سامان خراب ہو گیا، یہ سامان کمزور پڑ گیا، یہ سامان پرانا ہو گیا، اس کو نکال کے کیا کرو؟ نیا سامان لاگو کرو۔ مٹھائیاں اسپیشل طریقے سے کھائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ آج مٹھائی کھائیں گے تو سالوں بھر مٹھائی کھائیں گے، نہیں سمجھا؟ یہ بھی ہے لوگوں کے دماغ میں۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ کام کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ہم بعد میں لائیں گے، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے۔ کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دھرم ہے جو جیون کے تمام شاخاؤں کو شامل ہے، کوئی پوائنٹ اسلام نے چھوڑا نہیں ہے، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غمی ہو، چاہے وہ پیدا ہونا ہو، چاہے وہ مرنا ہو، چاہے وہ پتنی کے ساتھ رہنا ہو، چاہے وہ ماتا پتا کے ساتھ رہنا ہو، چاہے بچوں کے ساتھ رہنا ہو، چاہے پوجا ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، چاہے بزنس کرنا ہو، چاہے مہمان ہو، چاہے میزبان ہو جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے، جیون کے تمام شاخاؤں کو اسلام دھرم شامل ہے۔ کوئی پرابلم جیون کا ہو، آپ لے کے آئیے، اسلام دھرم میں اس کا پورا ڈیٹیل موجود ہے۔ اگر نہ ملے تو آپ مجھے کہیے، لیکن اتنا گیان ہونا چاہیے آپ کو، اتنا سیکھیے، تب جا کر کے آپ ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو پکنک اور 1 جنوری کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے 6 باتیں رکھنا چاہتے ہیں۔ کتنی باتیں؟ ٹو دی پوائنٹ 6 باتیں رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی نن مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے جیسا بننے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ان کے جیسا بننے سے اسلام نے منع کیا ہے، اور حکم کیا دیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ایسے بھی پڑھتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں عمر بھائی؟ کیا دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھا، یہ 3 سینٹینس جو ہے یہ دعا ہے، پرارتھنا ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سینٹینس کمپلیٹ ہے، دعا کمپلیٹ ہے۔
پرارتھنا کمپلیٹ ہے. لیکن اور سنیے، صراط الذین انعمت علیہم، سبوں کو پتا ہے سیدھا راستہ اسلام ہے، جو A to Z ایشور نے بھیجا ہے، نہ ہمارا کوئی دخل ہے نہ آپ کا کوئی دخل ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، پھر ہم کیا پرارتھنا کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اس راستے پر چلا جس پر تیرا پرسکار ہے، جس پر تیرا. بتائیے، حالانکہ سیدھے راستے پر چلیں گے تو پرسکار ہے، لیکن پھر ہم اسپیشل دعا کر رہے ہیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا پرسکار ہے، انعام ہے. تبھی بات کمپلیٹ ہو گئی. پھر آگے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ اس راستے پر نہ چلا جس پر چلنے سے تو غصہ ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، کرودھ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس پر نہ چلا. پھر بھی کمپلیٹ ہے. پھر آگے وَلَضَّالِّينَ، اس راستے پر بھی نہ چلا جس پر چلنے سے ہم بھٹک جائیں، سیدھے راستے سے دور ہو جائیں، سیدھے راستے سے دور ہو جائیں. دیکھا، چھوٹا سا چیپٹر ہے سورہ فاتحہ، جس میں کتنا اشلوک ہے؟ 7. کتنا اشلوک ہے؟ گن لیجیے آپ جا کر کے. 7 ہے. 7 اشلوک میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 2 سے 3 اشلوک کس کے لیے ہے؟ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، غلط راستے سے دور ہونے کے لیے. دیکھ لیا آپ نے؟ یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اسلام کہتا ہے سیدھے راستے پر چلو، اور صرف چلو نہیں بلکہ ڈٹ جاؤ، ہلنا نہیں. ہلو گے تو گئے، اس لیے کہ جیسے تم ہلو گے دائیں بائیں غلط چیزیں تمہارے سامنے لائی جائیں گی، اور اگر اس کو پکڑ لیے تم بھٹک گئے. اور اسی لیے قرآن میں ایک آیت اور بھی اشلوک پروفٹ محمد صاحب کو کہا گیا، اور ان کے پیچھے ہم لوگوں کو کہا گیا. کیا کہا گیا جانتے ہیں؟ فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو آرڈر کیا جا رہا ہے ویسے ڈٹنا ہے اسلام پر، اپنی مرضی سے نہیں. تو یہ پہلی بات ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، نن مسلم ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، بودھسٹ ہیں، جینی ہیں، سکھ ہیں، ان کے راستے سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ ایشور کے راستے پر چلیے اور ڈٹ جائیے. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات دیکھیے، بہت پوائنٹ کی باتیں ہیں اور آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا، یہ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا ٹھیک سے سنیے گا. دوسری بات کیا ہے؟ پروفٹ محمد صاحب کی ایک بڑی خوبی، وشیشتا، اور اسلام دھرم کی ایک بڑی وشیشتا ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، جو کچھ ہونے والا پہلے بتا دیا. جو کچھ ہونے والا ہے پہلے بتا دیا. حالانکہ پروفٹ محمد صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا سال ہو گیا؟ 1440 سال ہو گیا. کتنا سال ہو گیا؟ 1440 نہیں تو 30 ہی مان لیں، 20 ہی مان لیں، لیکن 1400 سال تو ہو گیا نا. دنیا نشٹ ہونے تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے پہلے بتا دیا. نہیں سمجھا؟ ان میں سے ایک چیز کیا بتایا؟ ایک چیز دھیان میں رکھیے گا، حالانکہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز یہ بتایا ہے کہ میری امت جب ٹریک کو چھوڑے گی تو یہودی اور نصرانی جو کرسچن ہیں ان کا راستہ پکڑ لے گی، ان کا راستہ پکڑ لے گی. اس لیے میں نے پہلے کہا سیدھے راستے کو چھوڑیں گے دائیں بائیں، لوگ اچکنے کے لیے تیار ہیں. لوگ نہیں آپ کو لیں گے، بلکہ وہ راستے، وہ طریقے آپ کو پکڑ لیں گے، آپ اسی پر چلنا شروع کر دیں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ بخاری ہے، پھر مسلم ہے. ان دونوں میں ایک اشلوک ہے کہ پروفٹ محمد صاحب نے بتایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے کے لوگوں کی پیروی کرو گے، چلنا ان کے ساتھ شروع کر دو گے. اگر وہ، بلکہ پورا ڈیٹیل ہے، اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم لوگ بھی گوہ کے بل میں گھس جاؤ گے. گوہ ایک جانور ہے، ان کے بل میں اگر وہ گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس جاؤ گے. اور ایک اشلوک میں یہ بھی بات ہے، اگر انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا ہوگا تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے گا. دیکھا؟
اور یہ سب چیزیں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو نظر کے سامنے میں ساری چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ آج کل کیا کیا ہو رہا ہے. ہاں اسلام کی ایک بڑی وشیشتا ہے کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے یہ سارا پہلے بتایا جا چکا ہے. اور میں آپ کو کبھی لاؤں گا کہ کیا کیا انہوں نے بتایا اور کیا کیا ہوا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا. یہ سب بہت قیمتی باتیں ہیں جو اچھے اچھے لوگوں کو جانکاری نہیں ہے. 2 پوائنٹ ہو گیا نا. تیسرا پوائنٹ لیجئے. آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم لوگ یہودی نصرانی یعنی کرسچن اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے راستے پر چلنے سے بچنا, ان کی مشابہت اختیار مت کرنا. مشابہت کا مطلب جیسا انہوں نے کیا ویسا تم مت کرنا. اور اسی لیے پروفٹ محمد صاحب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, تم میں سے جو بھی ان کے جیسا ہو جائے گا اور کرے گا وہ انہی میں سے ہے. وہ کس میں سے ہے؟ انہی میں سے. اب آپ مجھے بتائیے وہ انہی میں سے ہے, اس کا ایک مطلب تو یہ ہے بالکل ان کے گروپ میں چلا گیا, ایک مطلب تو یہ نکلا, اور ان کے گروپ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے باہر ہو گیا. لیکن لاسٹ درجہ یہ ہے کہ اسلام میں حرام ہے. لاسٹ درجہ کیا ہے؟ اسلام میں حرام ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں. اور بہت سی چیزیں کہ جو غیر مسلموں میں نن مسلموں میں ہے ہمیں سختی سے روکا گیا ہے. اب جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں پر یہ بال سفید ہے. بال کیا ہے؟ سفید ہے. پروفٹ محمد صاحب نے کہا کہ یہود و نصارا جو کرسچن اور جیو ہیں وہ اپنے بالوں کو کلر نہیں کرتے, تم لوگ کلر کیا کرو, تم لوگ کلر کیا کرو, لیکن بلیک سے پرہیز کرنا. بلیک سے, چونکہ بلیک میں دھوکہ ہے. بلیک میں کیا ہے؟ دھوکہ ہے. کلر کرو جو پاؤ کلر کرو, لیکن بلیک سے پرہیز کرنا. اس لیے کہ وہ لوگ کلر نہیں کرتے, ہمیں کہا گیا تم کلر کرو. وہ لوگ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے. دوسرا ایگزامپل, ہمیں کہا گیا جوتے میں نماز پڑھنا, جوتے میں نماز پڑھنا. اب پروفٹ محمد صاحب اور ان کے دوست وغیرہ اور کئی زمانے تک لوگ جوتے میں نماز پڑھتے رہے, جوتے میں نماز پڑھتے رہے. لیکن ابھی کی مسجدیں چونکہ پکی ہو گئی ہیں, ٹائلز لگے ہوئے ہیں, تو ہم جوتا لے کر جا نہیں سکتے. لیکن آج بھی ایسی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر ہم جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں ہاں بالکل, لیکن ہاں بالکل ہو جائے گی. اس لیے کہ پروفٹ محمد صاحب پڑھتے تھے, ان کے دوست صحابہ کرام پڑھتے تھے. لیکن ہم لوگ چونکہ اس ماحول کو نہیں پایا, اس ماحول کو, اسی لیے ہم لوگ اس کو خراب سمجھتے ہیں. نہیں سمجھا؟ اب ہم قبرستان جاتے ہیں نماز پڑھنے, جنازے کی. کون سی نماز پڑھنے؟ جنازے کی نماز پڑھنے. وہاں کتنا اچھا وقت ہے, ٹائم ہے, ماحول ہے, ہم جوتے میں نماز پڑھ لیتے. میں انڈیا میں گیا ایک جگہ, نماز پڑھانے کو لوگوں نے کہہ دیا جنازے کی نماز, ایک آدمی مر گیا تھا رشتہ داری میں, تو میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے, جوتے ہی میں پڑھاؤں گا, جوتے ہی میں. تو میں جوتا پہنے ہوا تھا ایسے ہی, اب قریب تھا کہ ہاتھ پکڑ اللہ اکبر کہوں جنازے کے لیے. ایک آدمی نے کہا کہ امام صاحب جوتا اتار لیجئے. کیا کہا؟ امام صاحب جوتا اتار لیجئے. اس نے سمجھا کہ شاید بھول گئے ہوں, اب میں تو جان کر کے کر رہا تھا, پھر بھی اللہ اکبر کہہ ہی دیا. سمجھ رہے؟ پھر بھی چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں, لوگوں کو معلوم نہیں. چونکہ آج کی مسجد پکی ہے, ٹائلز لگے ہوئے ہیں, تو وہاں ہم یہ جوتا پہن کر نہیں جا سکتے. لیکن جہاں موقع ملے پروفٹ محمد صاحب کی اس سنت کو, اس طریقے کو زندہ کرنا چاہیے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اور بھی چیزیں ہیں. بہت آدمی تو جائیں گے, اگر ایسا بولیں گے تو بولیں گے ارے کون بول رہا ہے. ہاں ہاں وہ ہے یہ سب. ہاں دیکھیے اصل کیا ہے, ماحول نہیں پایا نا. ہمارا جو ماحول ہے, اگر میں آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ ماحول ہے, ایک تو علم والا نہیں ہے, گیان نہیں ہے لوگوں کو, اور دوسرے ماحول 90% دیکھیے گا ہندوانہ ماحول ہے. کون سا ماحول ہے؟ ہندوانہ ماحول ہے. کیوں؟ شادی بیاہ, غمی کا طریقہ, اور جو کچھ بھی طریقہ آپ دیکھیے گا سب ہم نے کس سے لیا ہے؟ ہندوؤں سے لیا ہے. اور اس بنا پر دیکھیے گا اسلام کی روشنی کم ہے, اندھیرا زیادہ ہے. اندھیرا, اس کی وجہ کیا ہے
چونکہ ہم نے اسٹڈی نہیں کیا. اب جیسے آپ نے کہہ دیا ایک مسلمان پاکستانی، سعودی لوگ بالو پر نماز پڑھ لیتے ہیں، سعودی لوگ جہاں پاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں پڑھ لیتے ہیں. تو ایک امام صاحب کو ایک پاکستانی صاحب نے دیکھا کہ جوتے میں نماز پڑھ رہا ہے. وہ گیا تھا نماز پڑھنے، جوتا میں دیکھا تو اٹھ کے بھاگا وہاں سے. کہا اس میں یہاں نہیں پڑھوں گا. میں کیا کہا میں یہاں نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ ایک مجلس تھی، اس نے یہ کہہ دیا میرے سامنے میں نے کہا دیکھو، میڈک جب کنواں میں رہتا ہے تو پوری دنیا کنویں کو ہی سمجھتا ہے. آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو پہلے علم لیجئے، پھر غلط صحیح کا فیصلہ کیجئے. اگر وہ یہ سمجھ کے پڑھتا ہوگا کہ پروفٹ محمد صاحب کی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں، تو آپ اگر غلط کہیں گے تو پروف لائیے. کیا کیجئے؟ پروف لائیے. اس لیے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے. کیوں؟ کیا خیال ہے؟ اور اگر چاہیے پروف جوتے میں نماز پڑھنے کے بارے میں، تو ہمارے پاس بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سے اسلوب ہمارے پاس، آپ آ کے پڑھ لیجئے. لیکن آپ اگر غلط کہتے ہیں تو آپ پروف لائیے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ سب چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں ہیں. ابھی اگر ہم لوگ جا کے لوگ بولیں گے جوتے میں نماز پڑھ لیں گے تو وہ مطلب جیسے چیز ہے نا، ایک حالات کے اوپر ہے. مسجد میں نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ وہاں تو سب سے صحیح ہے. ابھی تو مسئلہ کیا ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ابھی کی مسجدیں پکی ہیں، ٹائلز لگے ہوئے ہیں، ابھی ہم نہیں لے جا سکتے. لیکن جب تک مسجدیں کچی تھی پروفٹ محمد صاحب کے دور میں، ان کے دوستوں کے دور میں، اس کے بعد والے دور میں مسجدیں کچی تھی، سب لوگ جوتے میں نماز پڑھتے تھے. ابھی جب میں نیا آیا تھا نا سعودی میں گھومنے جاتے ہیں جی، تو وہاں پہ جیسے 12-15 سو